اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات کی خاموشی میں جب آسمان پر بے شمار ستارے ٹمٹماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ کائنات کے اس عظیم پردے کے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا نظام جاری و ساری ہے، جہاں ہر سیارہ، ہر برج اور ہر حرکت انسان کی تقدیر کے کسی نہ کسی گوشے سے جڑی ہوتی ہے۔ علم نجوم دراصل اسی نظام کی ایک جھلک ہے، ایک ایسی روحانی زبان جو آسمان ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اگلے موڑ کو بہتر سمجھ سکیں۔ ہر سال ان سیاروں کی پوزیشن بدلتی ہے اور اسی کے ساتھ بدلتا ہے انسانوں کا مقدر، ان کی توانائی اور ان کے خوابوں کا رنگ۔ سال 2026 بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، ایک نیا دروازہ، ایک نئی روشنی اور ایک برج جو سب سے نمایاں ہو کر چمکے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ 2026 میں 3 بڑے سیارے زحل یعنی سیٹرن، مشتری، جوپیٹر، راہو، کیتو ایسی پوزیشن میں ہوں گے جو کئی برجوں کی تقدیر کے رخ موڑ دیں گے۔ زحل محنت، اصول، استقامت اور نتائج کا سیارہ ہے۔ جب یہ کسی برج کو دیکھتا ہے تو یا تو اسے آزمائش سے گزار کر کندن بناتا ہے یا پھر مضبوط بنیادیں دے کر عزت و مقام عطا کرتا ہے۔ مشتری برکت، وسعت اور روحانی روشنی کا سیارہ ہے۔ جب یہ کسی کے برج میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ترقی، خوشحالی اور الہی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ راہو، کیتو انسان کی چھپی ہوئی خواہشات، اندرونی تبدیلی اور تقدیر کے غیر متوقع موڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تینوں کو 2026 میں ہونے والی گردش کا مرکز جن پر برجوں پر پڑے گا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں برج اسد جو اس حلقہ روحانی و عملی شہنشاہ بن کر سامنے آنے والا ہے۔ برج اسد یعنی لیو۔ برج اسد کی علامت شیر ہے، طاقت، قیادت، وقار اور روشنی۔ 2026 میں مشتری اسد کے عزت اور مقام کے خانے میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جب بہت سے اسدی افراد کی زندگی میں بڑے مواقع دستک دیں گے، جن کے خواب ادھورے تھے وہ حقیقت میں بدلنے لگیں گے۔ کریئر میں ترقی، اچانک عزت و شہرت کا ملنا یا ایسا موڑ جو زندگی کا رخ بدل دے، یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ زحل اس وقت آپ کے عملی خانے کو مضبوط کر رہا ہوگا، یعنی آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی بلکہ دیر پا بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ وہ لوگ جو سالوں سے محنت کر رہے ہیں مگر نتیجہ نہیں مل رہا تھا، ان کے لیے 2026 گویا فصل کاٹنے کا وقت ہوگا۔ اس سال شیر دہاڑے گا بلکہ اپنی بادشاہی پر قبضہ کرے گا۔ 2026 میں مالی اعتبار سے بھی برج اسد کے لیے بڑے مواقع موجود ہوں گے۔ مشتری کی پوزیشن سرمایہ کاری، کاروبار اور طویل مدتی منصوبوں میں غیر معمولی کامیابی کے اشارے دے رہی ہے۔ تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، جو رشتے کمزور تھے وہ مضبوط ہوں گے اور جو لوگ تنہا تھے ان کی زندگی میں نئی روحانی یا محبت بھری شخصیات داخل ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسد کے لیے یہ سال روحانی بیداری کا سال بھی ہوگا۔ ایسے لوگ جو پہلے مادی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ اپنی روح کی آواز سننا شروع کریں گے۔ مراقبہ، عبادت، ذکر اور اللہ سے قربت ان کی زندگی کا اہم حصہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب شیر نہ صرف ظاہری دنیا پر چھائے گا بلکہ اپنے باطن کو بھی روشن کرے گا۔ 2026 میں برج اسد کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو کر اپنی قسمت کو مزید مضبوط بنائے۔ اس سال جمعرات کا دن خاص اہمیت رکھے گا کیونکہ مشتری کا اثر نمایاں ہے۔ اس دن صدقہ، دینار، زرد یا سنہری رنگ کا لباس پہننا یا سورج کے طلوع کے وقت دعا اور شکر ادا کرنا روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ سورج شمس یا سورت دہا کی تلاوت بھی دل کو سکون اور ذہن کو وضاحت دے گی۔ یاد رکھیں،
برج اسد کا حاکم سیارہ سورج ہے اور سورج روشنی دیتا ہے، چھینتا نہیں۔ جو لوگ اپنی روشنی دوسروں میں بانٹیں گے ان پر قدرت کی روشنی مزید بڑھے گی۔ 2026 محض ایک نیا سال نہیں بلکہ ایک نئی روحانی منزل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب برج اسد کے باسیوں کو اپنی اصل طاقت پہچاننا ہوگی، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ اور ہر لمحہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر دل میں روشنی ہو تو کائنات بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اسد والوں کے لیے اس سال کامیابی، عزت، روحانیت اور نئی منزلوں کا سال ہے۔ آسمان کی طرف دیکھیں، ستاروں کی زبان سنیں، یہ زبان کہہ رہی ہے اٹھو، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جلدی کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔